الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادین چشتی ممبر پر رونق افروز مرکز مراکز اہل سنت اجمیر معلیٰ سے تشریف لانے والے حضرت پیر سید عرفان میاں صاحب قبلہ چشتی رضوی، بریلی شریف سے تشریف لانے والے حضرت علامہ پیر سید اسلم میاں صاحب وامقی مدظ اللہ العالی، حضرت سید حسین میاں صاحب قبلہ، حضرت برادر مکرم سید سلیم میاں صاحب قبلہ، صدر محفل حضرت سید عاصم میاں صاحب بانی محفل، ہمارے عزیز مکرم عزیز القدر حضرت علامہ زاہد رضا نوری صاحب قبلہ، نقیب اجلاس حضرت سید قیصر خالد صاحب، اور مجھ سے پیشرو مقرر خطیب ہندوستان حضرت علامہ سید حضرت علامہ ہاشمی صاحب کاشی پوری، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، عرش مقام سادات کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نام تو اور بھی بہت سارے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ ممبر علماء اور مشائخ سے پر ہے، یوں بھی مجھے سب کے نام یاد نہیں، لیکن میں اپنے بزرگوں کے طریق پر چلتے ہوئے ان سارے بزرگوں کی بارگاہ میں دو مصرے نظر کرتا ہوں۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ آئیے ہم سب مل کر وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔
آج کی یہ محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اصلاح عقائد و اعمال پر منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بار بار اس منبر سے عنوان کا اعلان ہو چکا ہے، یہ محفل محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ یہاں پر ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں۔ بہت دیر تک، چونکہ دیر پہلے ہی ہو چکی ہے، اب بہت دیر تک کسی امتحان اور آزمائش میں آپ کو مبتلا نہیں رکھا جا سکتا۔ جتنا آپ کا ذوق ہوگا بس اس کے مطابق کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آپ اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا کے اندر کروڑوں انسان بہت پہلے آئے اور اب بھی قیامت تک کروڑوں انسان آتے رہیں گے، لیکن دنیا میں جتنے انسان ہیں بحیثیت انسان کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر سکتے ہو۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر دو، کبھی بھی بیان کر دو، کیسے بھی بیان کر دو۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی رات بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کی راتیں بھی بیان کر سکتے ہیں، جن کے دن بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کے دن بھی بیان کر سکتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر جس کی ولادت بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کی ولادت بھی بے دھڑک بیان کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ماں کے شکم میں رہنا بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ باپ کی پیشانی میں رہنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ذات ہے اور صرف ایک ذات ہے جسے انسان کامل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں صرف اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں حیا کے پردے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے کسی انسان کا میلاد نہیں پڑھا جا سکتا، پڑھا نہیں جا سکتا۔ دیکھو لوگ دنیا میں جینتیاں مناتے ہیں، پیدائش کا دن مناتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں کہ پیدا کیسے ہوئے تھے۔ یاد رکھنا، برتھ ڈے سب کا منایا جاتا ہے لیکن کسی کا برتھ پڑھا نہیں جاتا ہے اور پڑھا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر پڑھو تو انسان کے خیالات منتشر ہو جائیں گے، اگر پڑھو تو انسان کے افکار اور نظریات پر جو ہے ایک تسلسل نہیں بلکہ تزلزل قائم ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہستی ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، وہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے۔ ہم جس کی ولادت پڑھتے ہیں، ولادت اتنی بے مثال ہے کہ ان کی امی جان کہتی ہے جب پیدا ہوئے تھے تو ہر نجاست سے پاک پیدا ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے تھے ہر گندگی سے پاک پیدا ہوئے تھے۔ حالت یہ ہے، فرماتی ہیں کہ ایسا نور نکلا تھا کہ میں اپنے گھر میں مکے میں بیٹھے بیٹھے میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ یہ میرے نبی کی پیدائش ہے۔ حد تو یہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اپنے نبی کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، نبی کو فرقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش مت کرو۔ نبی وہ ذات ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ نبی تو مرکز ہے، نبی تو محور ہے، نبی تو آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں امت بنانے کے لیے، لیکن نبی دشمنی میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے نبی کو ویسا نہیں مانا جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا تھا۔ نادانو، سب کو ماننے والوں، پہلے اپنے نبی کو تو دیکھو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اللہ نے ان کو شان کیا عطا کی ہے۔ ان کی امی جان کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کے نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ جو اپنے نور میں اپنی ماں کو اتنا دکھاتا ہو، اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے کتنی آنکھیں عطا کی۔ اندازہ فرمائے، جب ماں کے شکم میں تھے، اماں سرکار آمنہ کہتی ہے میں اپنے پیٹ سے اللہ کی ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائے۔ اسی لیے حضرت آمنہ فرماتی ہے پیدا ہوئے تو دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے تھے اور اس کے بعد انگلی آسمان کی طرف تھی اور کلمہ پڑھ رہے تھے، اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، اور ایک ہاتھ زمین پر تھا۔ اللہ اکبر۔ خدا کی توحید بیان کرنے کے بعد پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہا رب حب
हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये नबी की विलादत का जिक्र है। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुस्सा आया न ओ आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाहु अकबर। अपने नबी कितने असीम हैं, अपने नबी कितने हुस्न वाले हैं, अपने नबी कितने जमील हैं, अपने नबी कितने बेमिसाल हैं। कैसी हस्ती है नबी की, कैसी शान है नबी की, जिनकी सुबह बेमिसाल है, जिनकी शामें बेमिसाल है। अल्लाहु अकबर। सीरत का जो गोशा पढ़ो उसमें नबी बेमिसाल नजर आते हैं। लेकिन आज उन्वान है मोहसिन इंसानियत। वो सारे इंसानों के लिए मोहसिन बनकर आए थे, उन्होंने सारे इंसानों पर एहसान किया है। अल्लाहु अकबर। इंसान पर ही नहीं, इंसानियत पर भी उनका एहसान है। आपको पहले मैं ये बात बताऊं, उनके आने से पहले, अब तवज्जो करें, मैं अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूं। उनके आने से पहले, उनके आने से पहले इंसान के बारे में अक्सर लोग ये कहते थे कि इंसान बंदर से तरक्की याफ्ता करने वाला एक अजूबा है। पहले इंसान बंदर था, अब भी कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं, लेकिन हमारा नजरिया वो नहीं है। ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग ह्यूमंस की कितनी तजलील करते हैं, जरा गौर तो करें। कहते हैं कि इंसान बंदर से पैदा होने वाले अजूबे का नाम है। ये उनके आने से पहले तसव्वुर इंसानियत था, और वो आए और उन्होंने बताया कि पहला इंसान आदम था। तवज्जो करें। और आदम इतने खूबसूरत थे कि उनके हुस्न के आगे फरिश्तों ने सजदा किया। अब बताएं, इंसानियत के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो क्लियर कर रहा है, तसव्वुर इंसानियत देखे इस्लाम में। लोग कह रहे थे कि इंसान बंदर था, फिर तरक्की करते करते इंसान बन गए, और हमारे यहाँ पहला इंसान आदम है। यानी पहला इंसान इतना तरक्की याफ्ता है कि हजारों साल के आबिद उसके सामने अपनी पेशानी को जमीन पे रख करके सजदा करते हैं। तसव्वुर करें आप कि औरों के नजदीक और इस्लाम में इंसान का तसव्वुर क्या है। और उसके बाद फिर मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमीन पर तशरीफ लाए, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इंसानों पर कैसे एहसान किया। पहली बात तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तैयबा को, उनकी शान को कुरानी अंदाज में बयान करता है। लक़द जाअकुम रसूलुन, तहकीक कि तुम्हारे पास इज्जत वाला रसूल आया। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तुम लोगों का मुसीबत में पड़ना इन पर बड़ा गिरा गुजरता है। अल्लाह ताला अपने महबूब की शान खुद बयान फरमा रहा है कि तुम लोगों का मुसीबत में पड़ना इस नबी पर गिरा गुजरता है। और फिर हरीसुन अलैकुम, ये तुम्हारा भला चाहने में अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा जो है वो जल्दी दिखाने वाले हैं। तुम्हारा भला चाहने में ये हरीस हैं। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और ये मोमिनों पर कमाल मेहरबान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, किस तरीके से इंसानियत पे एहसान करते, तवज्जो करें। इंतखाब तो ये अल्लाह का है। पहली बात, हुजूर के आने से पहले इस दुनिया के अंदर बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, बेवाएं मनहूस तसव्वुर की जाती थी। सुबह के वक्त कोई बेवाओं का चेहरा नहीं देखता था। बेवाएं किसी शादी में शरीक नहीं हो सकती थी, किसी खुशी की महफिल में शरीक नहीं हो सकती थी। लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह के रसूल जिस माँ की गोद में तशरीफ लाते हैं वो माँ बेवा माँ है, और बेवा माँ की गोद में आकर अल्लाह के रसूल बता रहे हैं, अगर बेवा मनहूस होती तो अल्लाह का रसूल बेवा माँ की गोद में क्यों तशरीफ लाता। अल्लाह अकबर। बल्कि हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह अकबर, माँ होने के एतबार से सैयदा आमिना का मुकाबला दुनिया की कोई माँ कर ही नहीं सकती, क्योंकि किसी का बेटा
بیٹا غریب نواز ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کسی کا بیٹا خلیل اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے، تنہا آمنہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے، جس کی مرضی سے قبلے کو بدل دیا جاتا ہے۔ اندازہ فرمائیں اس ماں کے مقابلے میں بھی ماں ہونے کے اعتبار سے کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے، کسی کو ان کی برابری میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ بیوہ ماں کی گود میں آ کر کے بتایا کہ اللہ اکبر، بیوہ منحوس نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، جیسے ہی پیدا ہوئے صعیبہ نام کی کنیز ابو لہب کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے مبارک ہو، تمہارے گھر بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ ابو لہب جیسا انسان اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے کیا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا؟ اندازہ کریں جیسے ہی وہ خاتون آزاد ہوتی ہے کیا اشارہ مل رہا ہے؟ ایک عورت کو اللہ کے رسول کی پیدائش پر آزادی مل گئی۔ گویا کہ حضور بتا رہے ہیں کہ آنے کا سب سے پہلا فائدہ اس گروپ کو ملا، ان لوگوں کو ملا جس کو سب سے زیادہ پچھڑا ہوا تصور کیا جاتا تھا، یعنی کہ کنیزیں۔ غلام اور کنیزوں کو تو جانوروں سے بھی بدتر حیثیت حاصل تھی، لیکن حضرت صعیبہ کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ اور صرف آزاد نہیں کیا جا رہا ہے، صعیبہ آزاد بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کو دودھ پلانے کا شرف بھی حاصل کرتی ہے، یعنی رسول اللہ کی ماں رضائی ماں بنتی نظر آتی ہے۔ ایک کنیز کو آتے ہی کتنا بڑا درجہ عطا کیا اللہ کے سچے رسول نے۔ ایک تو آزادی عطا کی، نمبر دو اس کو اپنی ماں بنا لیا جناب صعیبہ کو۔ اس سے پتا چلا کہ حضور کی آمد کا، میلاد مصطفیٰ کا سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے پہلے فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو کس کو ہوا؟ ایک عورت کو ہوا ہے۔ عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا، آج عورتوں کی عزت اور وقار کو بچانے کی لوگ بات کر رہے ہیں اور صرف بات کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا دنیا میں جیسے قدم رکھتے ہیں صعیبہ کو آزاد بھی کرا رہے ہیں۔ اور وہ کنیز جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ تھا، اس کو اپنی رضائی ماں بنا کر کے دونوں جہان کے اندر حضور نے اکرام اور احترام عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کے احترام کا کیسا سبق دیا۔ آج ہم لوگ تعلقات کا احترام کرتے ہیں، انسانیت کا احترام کہیں نہیں ہے۔ اس پر آپ خاص توجہ کریں، یہ سیرت النبی کا بڑا سنجیدہ پہلو ہے جس پر آپ کو توجہ کرنا ہے۔ ہم تعلقات کا احترام تو کرتے ہیں، ہم رشتوں کا احترام تو کرتے ہیں، انسانیت کا احترام نہ کسی مذہب میں نظر آ رہا ہے نہ مذہبی لوگوں میں نظر آ رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ مذہبی طبقہ بھی احترام انسانیت سے غافل ہے۔ اب آپ کہیں گے رشتوں کے احترام میں، تعلقات کے احترام میں اور احترام انسانیت میں فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ نمبر ایک، میں علامہ ہاشم کانپوری صاحب کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں، تو یہ احترام انسانیت نہیں ہے، یہ تو دوستی کا احترام ہے۔ عاصم میاں کا احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ تعلق ہے، تو یہ احترام تعلق ہے، احترام انسانیت نہیں ہے۔ علامہ زاہد رضا سے اس لیے میں ان کا احترام کر رہا ہوں کہ وہ عالم ہے، تو یہ تو علم کا احترام ہے، انسانیت کا احترام تھوڑی ہے۔ تو پھر انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کی توجہ، انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ کہ صرف انسان ہونے کی وجہ سے کسی کو عزت دینا، کسی کا رسپیکٹ کرنا صرف انسان ہونے کی حیثیت سے۔ اور اس کی مثال دیکھیے، یاد رکھنا تقریروں میں کہنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے، کتابوں میں لکھنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے۔ یہ تنہا میرا نبی ہے، صرف کہتا نہیں ہے بلکہ پہلے کر کے دکھاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صرف میرے نبی کی شان ہے۔ آپ کہیں گے ہر مذہب میں احترام انسانیت ہے، میں نے کہا لکھا ہوا ہے، بتاؤ
تو صحیح، اللہ اکبر، تحریر ہے بتاؤ تو صحیح، تعلیمات ہے بتاؤ تو صحیح. لیکن آئیے سنن الکبریٰ سے میں روایت پڑھ رہا ہوں. ابھی میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ناسخ و منسوخ کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں، صرف سیرت پڑھ رہا ہوں. توجہ کرنا، حوالہ آپ کے ذہن میں آ جائے. سنن الکبریٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. بہت غور سے میرے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، احترام انسانیت، غور کیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے. ایک جنازہ جا رہا ہے، جنازہ. اللہ کے رسول اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سنن الکبریٰ کی روایت پڑھی جا رہی اور آپ کی توجہ. اللہ کے رسول جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. ایک بات آپ سے عرض کروں، برا مت ماننا، کوئی میرے دماغ میں نہیں، کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، کسی پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. ہم لوگ کسی کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے تاکہ وہ دیکھ لے کہ میں اس کے لیے کھڑا ہوا. اگر وہ سیاسی لیڈر ہے تو کچھ فائدہ اٹھا لوں گا، ٹھیک. اگر وہ عالم ہے تب بھی کچھ فائدہ اٹھا لوں گا، لیکن مردے سے تو کوئی فائدہ مل ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، اور اگر وہاں کوئی زندہ بھی ہوتا تو یوں بھی حضور کا فائدہ کسی سے اللہ نے وابستہ ہی نہیں رکھا، کسی سے وابستہ. اللہ نے اپنے نیاز مند اس نبی کو سب سے بے نیاز کر دیا. حضور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیاز مند تھے، باقی سب سے بے نیاز تھے. اگر رودرپور اور گرد و نواح سے آنے والوں کی توجہ ہے تو میں یہ بات عرض کروں، حلیمہ بھی یہ احسان نہیں جتا سکتی کہ میں نے ان کو پالا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ حلیمہ کو منتخب کیا دودھ پلانے کے لیے، مگر اس سے پہلے حلیمہ کے پورے گاؤں میں ایسا قحط لا کر کے ڈال دیا کہ حلیمہ کے گھر میں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، خشک سالی ہے. حلیمہ کے سینے سوکھ چکے ہیں. اس کا خود کا بیٹا پوری رات روتا ہے، اس کو دودھ پینے نہیں ملتا. حلیمہ اس کے باوجود بھی مکہ اس لالچ میں جاتی ہے، کوئی بچہ مل جائے کیسے بھی پال لوں گی، انعام لے کر آؤں گی، مالا مال ہو جاؤں گی، قحط سالی کا ازالہ کر لوں گی. لیکن حلیمہ کہتی ہے سینے خشک تھے، خود کا بچہ روتا تھا، خود کا بچہ بلکتا تھا، خود کا بچہ دودھ نہیں پی سکتا تھا. لیکن جیسے ہی میں واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ عنوان پر گفتگو کر سکوں. جیسے ہی میں نے محمد کو اٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سینے سے لگایا، ان کا سینہ میرے سینے سے لگنا تھا کہ میرے خشک سینے کے اندر گویا کہ دودھ کی نہر جاری ہو گئی. قدرت بتا رہی ہے حلیمہ تو نے دودھ پلا کے محبوب پہ احسان نہیں کیا، محبوب نے تیری گود میں آ کر احسان کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. تیرا بیٹا بھی پل رہا ہے تو میرے محبوب کے صدقے میں پل رہا ہے. گویا کہ وہ کسی کے احسان مند نہیں، کسی نے ان پہ احسان نہیں، نہ ماں نے کیا نہ باپ نے کیا، کسی نے احسان نہیں کیا، نہ دادا نے کیا، کسی نے احسان نہیں کیا. اللہ اکبر. جن دنوں حضرت ابو طالب کے گھر تھے، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں جب تک وہ دسترخوان پہ نہیں آتے تھے میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. اس لیے نہیں کھلاتا تھا کہ اللہ اکبر جب وہ دسترخوان پہ نہیں رہتے تھے اور بچے کھانا شروع کرتے تھے تو کھانا ختم ہو جاتا تھا، اور جب وہ دسترخوان پہ ہوتے تھے تو کھانا سب کھا لیتے تھے، اس کے بعد بھی بچا کرتا تھا. گویا بتایا جا رہا ہے محبوب کو کوئی نہیں پال رہا ہے بلکہ محبوب کے صدقے سب پالے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جنازے کو دیکھ کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس جنازے کی وجہ سے میں اٹھ کر کے کھڑے ہوا. تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے. توجہ کیجئے، نفرتوں کے اس ماحول میں سیرت النبی کی کتنی ضرورت ہے. لوگ اسلام کو کہاں سے جوڑ رہے ہیں؟ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو پیش نہیں کیا. دوسروں کو کیا پیش کرتے ہیں ہمیں خود سیرت النبی نہیں پتا ہے.
ہمیں سیرت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، ہمارے جوانوں کو پتہ نہیں ہے۔ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے تو صحابہ نے اس کی حضور یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، اس جنازے میں جو شخص اندر ہے وہ یہودی ہے، یہودی، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہودی مسلمان تو نہیں بلکہ کافر تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ تو کافر ہے۔ حضور علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہودی ہے۔ جب کہا گیا حضور یہ یہودی ہے، اس کے جنازے پر آپ کھڑے ہوئے، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ یہودی ہے مگر انسان تو ہے نا، یہودی ہے مگر انسان تو ہے نا۔ یہ احترام انسانیت ہے۔ ہم تعلقات کا احترام کر رہے ہیں، بلکہ لوگ تو تعلقات کا بھی احترام نہیں کرتے۔ لوگ رشتوں کا احترام کر رہے ہیں، بلکہ لوگ رشتوں کا بھی احترام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام احترام انسانیت سکھانے آئے۔ توجہ، اگر آج ہم کسی کی عزت کر رہے ہیں وہ ہمیں چندہ دیتا اس لیے، یہ احترام چندہ ہے، احترام انسانیت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارا ہاتھ چومتا ہے ہم اس کو عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری تعظیم کا احترام ہے، احترام انسانیت نہیں ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے اس کی عزت ہو رہی ہے تو یہ مال کا احترام ہے، احترام انسانیت نہیں ہے۔ تو پھر انسانیت کا احترام کیا ہے؟ صرف انسان ہونے کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ احترام انسانیت ہے۔ اپنے اندر ڈوب کر کے سوچو، اپنے ضمیروں کو آواز دو مسلمانوں، کیا ہم احترام انسانیت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم جسے جانتے ہی نہیں ہم اس کی کوئی عزت بھی نہیں کرتے، ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے ساتھ اچھی گفتگو بھی نہیں کرتے، ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے لیے اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوتے، ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے ساتھ ہم اس نے سلوک نہیں کرتے۔ لوگ بھول چکے ہیں احترام انسانیت، اور اللہ کے رسول علیہ السلام محسن انسانیت بن کر کے آئے تھے۔ آپ نے انسانیت پر احترام کیا۔ کس طریقے سے؟ دشمن آتے ہیں تو چادر بچھا دیتے ہیں۔ غور تو کریں، ہم اجنبیوں کے لیے نہیں بلکہ حضور دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں۔ لاؤ نہ کوئی ایسا قائد دنیا میں جو دشمن کے لیے چادر بچھا دے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائے اللہ اللہ، جو قاتلوں کو معاف کرے، جو قاتلوں کو معاف کرے، لاؤ تو ایسا بندہ، لاؤ تو ایسا انسان، ایسا انسان کامل آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ وہ صرف اور صرف آمینہ کا لال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ، انسان تو انسان ہے جو کتوں کا بھی خیال کرے۔ یہ صرف میرا نبی ہے، ہمارا آپ کا نبی ہے۔ جانتے ہیں ایک لشکر جا رہا ہے، لشکر جا رہا ہے، اور اس لشکر، حضور کا لشکر تھا، ہزاروں لوگ تھے، اور وہ راستوں کا دور نہیں تھا، سڑکوں کا دور نہیں تھا، سڑکیں نہیں تھی آج کل کی طرح، لشکر جنگلوں سے گزرتے تھے اور رستہ بدلنا مشکل ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے صحابہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا دیکھا کہ ایک کتیا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اور جب کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو دیہاتی لوگ جانتے ہیں وہ بالکل چاروں پاؤں کو پھیلا کر کے ایک دم لیٹ کر زمین پہ دودھ پلاتی ہے، کیونکہ اس کے بچہ ایک نہیں ہوتا، کئی بچے ہوتے ہیں، اور سب بچے اس کے دودھ کے اوپر لیٹ کر کے دودھ پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں پر کھڑا کر دیا۔ توجہ کریں، ہماری نظر میں صحابی کی اہمیت کیا ہے؟ انبیاء کے بعد روئے زمین پر صحابی سے بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ حضور نے اپنا صحابی کھڑا کیا، دو اعلان ہوئے۔ نمبر ایک، پورا لشکر اپنا رستہ بدل دے، پورا لشکر اپنا رستہ تبدیل کر دے، کیونکہ کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اگر لشکر کتیا کے قریب سے گزرے گا تو کتیا ڈر کر کے اٹھ کر کے بھاگ جائے گی، اور کتیا ڈر کر کے اٹھ کر کے بھاگ جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا۔ اس لیے ایک کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، حضور نے پورے لشکر کا راستہ تبدیل کر دیا، اور ایک صحابی کو وہاں کھڑا کیا کہ یہ اعلان کی خبر جس کو نہ ہو سکے وہ وہاں پر صحابی کھڑے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں حضور کا حکم ہے کہ تم
قریب سے کوئی نہ گزرے، اگر یہ اٹھ کر کے بھاگ گئی تو کتیا کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا۔ بتاؤ انسان تو انسان جس نے کتوں کے بچوں کا بھی اللہ اکبر خیال فرمایا ہے، اسے دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ مجھے بتائیں آج کیا مسلمانوں ہمارے اندر یہ جذبات ہے؟ کہاں وہ کہ کتوں کے بچوں کے دودھ کے خیال سے، جملے پہ توجہ، کہاں کتوں کے بچوں کے دودھ کے خیال سے پورے لشکر کا رستہ تبدیل کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ جملے پہ توجہ کرنا، غور کرنا، دھیان دینا، وہ کتوں کے بچوں کے دودھ کا خیال کر رہے ہیں اور اس کے لیے لشکر کا راستہ بدل رہے ہیں، اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک، غور کیجئے کون سا اسلام ہمارے پاس ہے؟ او میڈ ان انڈیا اسلام پر عمل کرنے والوں، صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ گوشت و انڈا اور مچھلی والی تعلیم نہیں تھی۔ صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ صرف جمعہ کی 2 رکعت کی تعلیم نہیں تھی۔ صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ تسبیح اور مصلی والی صرف تعلیم نہیں تھی، وہ تو اخلاق کی تعلیم پہلے تھی، کردار کی تعلیم تھی۔ ارے اپنے نبی کو دیکھو، کتوں کے بچوں کے دودھ کی خاطر حضور نے پورے لشکر کا رستہ بدل دیا، اور آج مسلمان ہی ہیں جو اپنے ماں باپ کو ترسا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو تڑپا رہے ہیں۔ کس دن پر ہمارا عمل ہے؟ کون سے دن پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو رونا رو رہے ہیں کہ لوگ احترام انسانیت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، میری قوم کا گراف اخلاقی اتنا گر چکا ہے، آج میری قوم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ یہ نوجوان لڑکے اگر کسی پارک میں چلے جائیں، اگر کسی پارٹی میں چلے جائیں، اگر کسی پکنک پر چلے جائیں، تو حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، جب اب کوئی بل پے کرنے کی بات آتی ہے، کوئی دوست اپنا کارڈ نکال رہا ہے، کوئی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، جھگڑا ہوتا اس پر، بل میں پے کروں گا، بل میں پے کروں گا، بل میں پے کروں گا۔ اور جب ماں باپ دوا خانے میں ایڈمٹ ہو تو بھائیوں میں جھگڑا اس پر ہوتا ہے کہ بل تو پے کرے گا، بل تو پے کرے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی آپ کے رودرپور کی داستان ہے۔ میں نے کسی شہر میں آپ کے شہر کا نام نہیں لیا، میں ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہا تھا کسی پروگرام کے لیے، علامہ زاہد رضا صاحب کے گھر کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوا تھا چائے پینے کے لیے، اور میں شاید پروگرام میں جا رہا تھا ہلدوانی کے لیے۔ اللہ اکبر، ایک بوڑھی اماں آئی اور آنے کے بعد کہا مولانا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، تو جب میں نے کہا، میں نے تو پہلے مولانا سے کہا کہ میں عورتوں سے نہیں ملتا، نہ میں عورتوں سے فون پر گفتگو کرتا ہوں، نہ ملتا ہوں، سوائے ان لوگوں کے جو میرے حوالے سے محرم ہے، باقی کہ میرا مزاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا بڑھیا ہے، تو کہا ٹھیک ہے، بڑی بھی اگر عورت ہے، بوڑھی عورت ہے تو میں ملوں گا۔ میں ملا تو وہ خاتون رو رہی تھی۔ آپ کے سی رودرپور کی داستان ہے، جب اس کو روتے ہوئے پوچھا گیا تو کہا کہ میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے اور کھانے کے لیے وہ در در بھٹک رہی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میلاد النبی کے جشن کے لیے لاکھوں روپے جھنڈے کے نام پہ خرچ کرنے والوں، قمقمے کے نام پہ خرچ کرنے والوں، پیر کے مزار پر 1-1 لاکھ کی چادریں چڑھانے والوں، سندل عرس چادر اور گھاگھر کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں، دیکھو میں منع کرنے نہیں آیا، میری بات کو لوگ غلط طور پر کنورٹ، جب وہ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں، اس کو غلط طرف ڈال دیتے ہیں، اللہ اکبر، غلط طرف اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہے۔ میں منع کرنے نہیں آیا، لیکن یہ بات کہنے آیا ہوں، کروڑوں روپے کے جھنڈے میلاد کے موقع پہ لگاؤ گے اور ماں کو کھانے کے لیے ترساؤ گے، تو یہ جھنڈوں پر رقم کی جانے والی رقم جو خرچ کر رہے ہو، یہ قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا میلاد ایک الگ چیز ہے اور مقصد میلاد الگ چیز ہے۔ میلاد کون مناتا ہے، کون نہیں مناتا، یہ فرض نہیں ہے، لیکن مقصد میلاد کی تکمیل یہ ہم پہ فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، آج لوگ میلاد منا رہے ہیں، مقصد میلاد فوت ہو گیا ہے۔ اگر میلاد النبی کے ساتھ مقصد میلاد پر بھی توجہ کی جاتی تو مقصد میلاد تو یہ ہے کہ کتوں کے بچوں
کے بھوک کا خیال رکھنا، یہ مقصد میلاد ہے۔ جو مقصد میلاد پورا کرتا اس کی گلی کا کتا بھی بھوکا نہیں رہتا، ماں کے بھوک کی کیا بات ہے۔ لیکن حال یہ ہے لوگ مقصد میلاد کو فوت کر، اور یاد رکھنا میں سنی ہوں اور الحمدللہ پشتینی سنی اور ردرپور والوں یاد رکھنا اچھی طرح، میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو، میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو، جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ پورے ممبر کی تائید لیتے ہوئے عرض کروں گا، اگلا جملہ سننا غلط کہوں تو اصلاح کرنا میں قبول کروں گا۔ میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو، جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہماری خوشی کا اعتبار نہیں ہے۔ کبھی سوچا اس میلاد منانے سے تو میں خوش ہوا، کیا میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت بھی خوش ہوئے ہیں؟ میرے خوش ہونے سے میں نے جنت نہیں پانا، ان کو خوش کرنے سے جنت پانا۔ ابھی آپ نے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا شعر سنا اسلم میاں سے، کیا جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہے پیا، وہ راگ نہیں اچھی، اصل چیز تو ان کی خوشی ہے نا۔ میلاد حضور کو خوش کیا۔ مجھے بتاؤ آج ہماری مائیں رو رہی ہیں، میں اور عنوان کی طرف جانے سے پہلے اس پر گفتگو آپ سے اور اپنے دل کے درد کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری مائیں رو رہی ہیں، ہمارا باپ رو رہا ہے، ہم مدرسوں میں 50-50 1-1 لاکھ روپیہ لکھا رہے، مسجدیں بنا رہے، مدرسے بنا رہے، اسکولیں بنا رہے، چندے دے رہے، جلسے کر رہے ہیں۔ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسے بنانے سے زیادہ ثواب، ہر جگہ چندہ دینے سے زیادہ ثواب اگر کہیں ملتا ہے تو پہلے ماں باپ پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے۔ لیکن رودرپور کے مسلمانوں اور بالخصوص جوانوں، تم ایک نعت خواں کو 50-50 ہزار تو دیتے ہو، لیکن اپنی ماں کو 50 روپے تک نہیں دیتے۔ تم اپنے نبی کو کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ تمہاری مائیں مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگے، تمہارا باپ اس کے آگے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے اخراجات مانگے۔ کون سے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر۔ آؤ سیرت النبی کا یہ پہلو سنو۔ ایک خاتون لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی ہے، لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی ہے، حضور صحابہ کے ساتھ ان کی محفل میں جلوگر ہے اور حضور لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول لوگوں کو نصیحت، اگر یہ محفل چل رہی ہو اس میں کوئی عورت لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آ جائے تو کیا امین القادری اپنا واز روک دے گا؟ کیا علامہ ہاشم اپنا واز روک دیں گے؟ یا کوئی خطیب اپنا واز روک دے گا؟ علامہ زاہد اپنا واز روک دیں گے؟ نا۔ لیکن یہ کس کا واز ہے؟ افصح العرب کا واز ہے۔ افصح العرب، افصح العرب کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے فصحاء جس امی کے آگے ایسے کھڑے ہیں کہ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور یہ وہ امی ہے جس کے علم کی سند قرآن کہتا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم ما لم یعلم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وکما قال، ایک اور سند الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایک اور سند وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ تو میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ علماء گفتگو کر چکے ہیں لیکن امی پر میں کوئی گفتگو اس وقت نہیں کروں گا، مگر دو جملے ضرور کہوں گا۔ دنیا میں آ کر اس کو پڑھنا پڑتا ہے جو پڑھے بغیر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو پڑھ کر آئے، مثال کے طور پر میں کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پڑھ کر آیا ہوں۔ اگر رودرپور کا کوئی بندہ کہے کہ آپ تقریر کے لیے آئیں تھوڑا ہم سے پڑھ لیں تو ہم نے کہا نہیں، ابھی ہم پڑھ کر آئے۔ کیا کہنے؟ آپ کے رودرپور بے پڑھے آتے تو آ کر پڑھتے ہیں۔ علامہ ہاشم کو کوئی پڑھنے کے لیے سبق شروع کر دے تو کہا نہیں ہم تو پڑھ چکے۔ جو نہیں پڑھا اس کو رودرپور میں آ کے پڑھنا پڑے گا، جو پڑھ کر آیا ہے اس کو نہیں۔ قربان جائیں
ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا. واہ واہ واہ. ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا. پڑھایا. اسی لیے اور انبیاء نے کسی نہ کسی سے کچھ سیکھا ہے. یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ سے سیکھا, حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے سیکھا, ایک تسلسل ہے. حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب سے بھی کچھ سیکھا, ایک تسلسل ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کو بھیج کر نہیں پڑھایا بلکہ پڑھا کر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھا کر بھیجا. جب حضور پڑھا کر بھیجے گئے, اسی لیے ایک لفظ بھی حضور کو کسی نے کچھ پڑھایا نہیں. تو وہ انسانوں سے نہیں پڑھے, وہ ڈائریکٹ اللہ سے پڑھ کر کے آئے ہیں. ایک الگ عنوان ہے, لیکن افصح العرب کا خطاب ہو رہا ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہی نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان ہے.